الأجل 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 اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں تکبر کرتے ہیں، مغرور ہیں، انہیں اللہ رسوا اور ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام سے، چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کرے اور اس میں تکبر بھی کرے؟ عبادت گزار مغرور ہو جائے، عبادت میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی سجدہ کرنے والا مغرور ہو جائے، کوئی نماز پڑھنے والا مغرور ہو جائے، کوئی روزہ رکھنے والا مغرور ہو جائے، کوئی حج پر جانے والا مغرور ہو جائے، یعنی ہر وہ چیز جس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا اور ہر وہ چیز جو عبادت سے تعبیر کی گئی، جو قربتاً اللہ، اللہ کی بارگاہ میں انجام پذیر ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ متکبر بھی ہو اور مغرور ہو؟ عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے کہ لوگ عبادت کریں اور اس میں مغرور ہوں، لوگ سجدہ کریں لیکن تکبر کریں، لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن متکبر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، قرآن مجید کے نگاہوں میں۔ لمحہ فکریہ عزیزان گرامی، کیوں متکبر ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نماز پڑھے لیکن اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہ کرے، دعا نہ کرے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں آواز دینے والا ہوں، میں تمہیں جواب دینے والا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک روٹی چاہیے ہے تب بھی اللہ سے مانگو۔ تو امام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد اللہ سے کچھ سوال نہیں کرتے، کچھ مطالبہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں متکبر مانا گیا۔ جو لوگ کوئی بھی عبادت کریں، حج پر جائیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، صدقات دیں، روزہ رکھیں، جو کچھ بھی عبادت کہی گئی ہے عبادت انجام دیں، اس کے انجام دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ سوال نہ کریں، مطالبہ نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو مغرور کہا گیا ہے، متکبر کہا گیا۔ یعنی اللہ ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ محبوب اور پسندیدہ شمار کیے جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اپنی آخری وصیت 21 رمضان المبارک کو، جب آپ کا آخری وقت چل رہا تھا اور وصیتیں آپ فرما رہے تھے، من جملہ وصیتوں میں سے ایک بڑی وصیت یہ تھی کہ میرے لال دعاؤں کے سلسلے کو نہیں روکنا، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں پڑھنا۔ ہمارے ہاں دعاؤں کا دو طریقہ ہے، ایک وہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ذریعے سے، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسرا وہ دعاؤں کا طریقہ جو دعائیں معثورہ کہلاتی ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام کے داہنے اقدس سے ادا کیے ہوئے فقرے اور جملے، جیسے دعائے کمیل ہے، جیسے دعائے احد ہے، اور دیگر دعائیں
جو آپ کو مفاتیح مل جائیں گی جن کو معصومین علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق ہے، دعائے ابو حمد ثمالی ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ کے تمام دعاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، ساری دعائیں ماثورہ ہیں۔ دعا کرنا بہت ضروری ہے، ہر حال میں انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کی، بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کرنے کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، شرائط مکمل ہیں۔ دعا کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان کو حلال رزق کھانا چاہیے، نجس غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام غذا کھاتا ہے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کا توبہ کرے۔ نجس غذاؤں کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا جب کرے تو 3 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھے، اور 3 مرتبہ بعد میں دعا کے بعد صلوات پڑھے۔ دعا کے بیچ میں اپنے صلوات کے بیچ میں اپنی دعا کو رکھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ اس کے باوجود اگر دعا قبول نہ ہو تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر جو دعاؤں کے تاکید کی گئی ہے اس کے زمرے میں فرمایا گیا، جب مومن کو ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی بنا پر اجر دیا جائے گا تو یہ مومن تمنا کرے گا، اے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ من دعا، جو تمام دعاؤں میں سے جو تاکیدات موجود ہے، کثرت سے اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا، جیسے دعائے معرفت ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرف نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإن لم تعرف نبیک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ دعا ہے، دعائے الہی عظم البلا و برح الخفا الی آخرہ۔ اس دعا کو اگر کوئی شخص قید خانے میں ہو، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، تو اسے چاہیے دعائے الہی عظم البلا کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی شخص امان چاہتا ہے، دعائے اللہم کل ولی، دعائے فرج جس کو کہا جاتا ہے، اس دعا کے لیے آگے جو ہے تقی اصفہانی نے فرمایا کہ اس دعا کے 80 سے زیادہ فائدے ہیں جو مومن کو ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعائے عہد جو ہر صبح نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو امام کے لیے عہد و پیمان ہے، امام کے ظہور پر ہم عہد کرتے ہیں، اس دعا کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ایک گناہ ایک کلمے کے مقابل میں معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ 40 دن اگر صبح بلا ناغہ کوئی مومن اس دعائے عہد کو تلاوت کر لے تو اس کو امام کے ناصروں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو قبر سے جگایا جائے گا اور امام کے ناصرین میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔